ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل اور آپ کا میزبان اور ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کچھ آفر کویسچنز ہیں، پھر کالز کا سلسلہ شروع کریں گے۔ ایک بچی نے کویسچن کیا کہ دو سہیلیوں میں لڑائی ہو گئی، تو ایک نے میسیج کیا کہ خدا کی قسم آج کے بعد تمہیں کال یا میسیج نہ کروں گی، لیکن دل میں نیت یہ تھی کہ جب تک تمہارا پہلے میسیج یا تمہاری کال نہ آ جائے اس وقت تک نہ کروں گی، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اچھی طریقے سے یاد رکھیے، اگر آپ کوئی منت مانتے ہیں یا اس طرح کی کوئی قسم کھاتے ہیں تو اس میں آپ کی نیتوں کا اعتبار نہیں ہوگا، جو آپ نے الفاظ ادا کیے ہیں اسی کا اعتبار کیا جائے گا بس۔ تو لہٰذا اگر آپ نے دل میں یہ نیت کی تھی کہ پہلے تم کرو گی پھر تو میں کر لوں گی، ورنہ نہیں، آپ نے قسم کھائی تو نیت کا اعتبار نہیں۔ ظاہر یہ ہے کہ اب چاہے وہ پہلے آپ کو کال یا میسیج کرے یا نہ کرے، جب بھی آپ کال یا میسیج کریں گی تو آپ کی قسم ٹوٹ جائے گی اور آپ کو کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ اگر وہ لڑکی ایسی ہے کہ اس سے دوستی کرنا آپ کے لیے کوئی نقصان کا باعث نہیں ہے، اچھی ہے، نیک ہے، پرہیزگار ہے، نمازی ہے، تو اپنی قسم کو توڑ دیں اور اس کا کفارہ ادا کر دیں۔ اور لیکن اگر ایسی ہے کہ وہ صحیح لڑکی نہیں ہے، جیسے لڑکوں کی باتیں کرنا، خراب قسم کا کسی کو ذہن دینا، فحش باتیں کرنا جو بچیوں کو زیب نہیں دیتا ہے، تو یہ بعض لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بے راہ روی کی طرف چلی جاتی ہیں اور پھر وہ دوسری لڑکیوں کو اپنا ہم خیال بنا کر ان کے ذہن میں بھی گندگی پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور اس کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتی ہیں شاید ان کے دل میں کہیں یہ ہوتا ہے کہ میں یہ حرکتیں کر رہی ہوں تو سب مجھے دیکھ کے برا کہہ رہے ہیں، تو کیوں نہ ان کو ملا لوں تاکہ یہ مجھے برا نہ کہیں، کیونکہ جب کوئی ہمیں کسی غلط کام پہ برا کہتا ہے تو ہمارا نفس بہت زیادہ ذلت اور بے عزتی محسوس کرتا ہے، وہ چاہتا ہے میں اس کیفیت سے باہر آ جاؤں۔ اب اس کے دو ہی طریقے ہیں، یا تو آپ برائی چھوڑ دیں یا دوسرے کو بھی انوالو کر لیں تاکہ وہ کہنا ہی چھوڑ دیں گے تو یہ کیفیت ختم ہو جائے گی۔ اگر اس قسم کی کوئی سہیلی ہے پھر اپنی قسم کو باقی رکھنا آپ پہ واجب ہے، پھر مت توڑیں، لیکن اگر جیسے میں نے کہا وہ نیک پرہیزگار متقی ہے تو توڑ دیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی کسی کام کے لیے قسم کھائے اور یہ دیکھے کہ خیر اس کے مخالف سمت میں ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی قسم توڑ دے اور اس کا کفارہ ادا کرے۔ تو آپ یہی کر لیں، لیکن ہماری تفصیل کے ساتھ۔ ایک کویسچن یہ کیا گیا تھا کہ اگر پہلے والی سنتیں چھٹ جائیں جو فرضوں سے پہلے ہوتی ہیں، تو انہوں نے خود یہ لکھا کہ کیا اس کو آخر میں پڑھتے ہیں، نیت کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں، آخر میں نہیں پڑھتے ہیں، اپنے پاس سے آپ کوئی فتاویٰ جاری نہ کیا کریں، یا اگر آپ نے بہرحال یہ سیکھا ہے تو سمجھ لیں اس کو۔ اب مثال کے طور پہ اس میں سب حکم تھوڑا تھوڑا مختلف ہوتا ہے۔ فجر کی پہلے کے دو سنتیں نکل گئیں تو یہ تو بعد میں پڑھ ہی نہیں سکتے آپ، حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے۔ اس کے بعد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق زوال سے پہلے پہلے ان کی قضا کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ سنتوں کی بہت زیادہ تاکید ہے تو قریب بواجب ہیں، اور واجب اگر چھوٹ جائے تو اس کی قضا ہوتی ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ قضا ادا کر لیں۔ جبکہ امام اعظم اور امام ابو یوسف رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں کہتے ہیں کہ سنت کی قضا ہے ہی نہیں، لہذا نکل گئی تو نکل گئی۔ پھر ظہر پر آ جائیں، اگر ظہر کی 4 سنتیں نکلی ہیں تو اس میں ترتیب پہلے قائم رکھیں گے آپ، پہلے 4 فرض آپ نے پڑھ لیے، پھر 2 سنت جو اس کے بعد کی ہیں، پھر اس کے بعد یہ 4 سنت پڑھیں اور سنت کی نیت سے ہی پڑھیں گے۔ اب اس میں اختلاف علماء کا، بعض کہتے ہیں اگر وہ اپنے مقام سے ہٹ گئے تو سنت نہیں رہی بلکہ نفل یا مستحب بن گئی، کیونکہ پہلے سنت تھا آپ نے بعد میں اس کو لے گئے تو نفل یا مستحب، بعض نے کہا ادا ہو جائے گی۔ تو بہرحال آپ لیکن ترتیب قائم رکھیے گا۔ عصر کی اگر 4 سنتیں نکل جائیں وہ نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض کی ادائیگی کے بعد، یعنی عصر کی بات کر رہا ہوں، فرائض کی ادائیگی کے بعد پھر نوافل وغیرہ منع فرمائے تو اس میں پھر نفل نہیں پڑھتے۔ مغرب کے اندر پہلے ہوتی نہیں، عشاء کے پہلے کی 4 نکل گئیں تو وہ سنتیں غیر موقدہ ہیں، یہ اگر آپ بعد میں پڑھیں گی بھی تو نفل بن جائیں گی، چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ دیں، اس میں کوئی گناہ نہیں، اور اگر پڑھنا چاہیں تو اسی وہی ترتیب، پہلے 4 فرض پھر 2 سنت پھر یہ 4 سنت پڑھ لیجئے گا۔ اور اسی طرح اگر جمعے کی پہلے نکل گئی تو پہلے جمعے کی 4 سنت پھر 2 سنت پھر یہ پہلے والی 4 سنت پھر نفل، اور اس طرح نماز کو مکمل کیجئے گا۔ تو میرا یہ جواب یوٹیوب پہ ڈل جائے گا، یہ پروگرام ابھی رات میں ہی انشاءاللہ 1-2 دفعہ سن لیں، جس کو اس بارے میں معلومات چاہیے تو سب نمازوں کا معاملہ کلیئر ہو جائے گا۔
یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے وہ پاک ہے، ویسے ہی نہا رہا ہے، لیکن وہ بالکل اس طرح نہاتا ہے جیسے غسل جنابت انسان کر رہا ہوتا ہے، تو کیا اس میں پانی کا اسراف تو نہیں کہلائے گا؟ نہیں کہلائے گا، کوئی زیادہ فرق تو نہیں پڑتا۔ جب آدمی نہاتا ہے تب بھی پورے بدن پہ پانی بہاتا ہے، اور جب آپ غسل کر رہے ہوتے ہیں تب بھی آپ پورے بدن پہ پانی بہاتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ عام جب آپ نہا رہے ہوں تو ناک میں پانی ڈالنا یا کلی کرنا کوئی فرض نہیں ہوتا، لیکن جب غسل جنابت کر رہے ہیں تو یہ دو فرض اس کے اندر ہوتے ہیں۔ اور اس میں جب عام طور پہ بھی نہاتے ہیں ہم کلی تو کرتے ہیں، ناک میں پانی چڑھاتے ہیں، تو کوئی زیادہ بڑا فرق نہیں ہے۔ اگر کوئی اس احتیاط کے ساتھ نہاتا ہے جیسے غسل جنابت اتارتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس میں پانی کا اسراف کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ابھی انشاءاللہ میری کتاب آنے والی ہے طہارت کے بارے میں، اس میں بہت ہی میں نے اچھے انداز سے کوشش کی ہے کہ پانی وضو میں یا غسل میں جو اسراف کی شرعی حیثیت ہے اس پہ آپ توجہ فرمائیں۔ انشاءاللہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا بعض جگہ کوئی اسراف نہیں ہوتا جبکہ آپ بہت زیادہ پانی بہا رہے ہوتے ہیں، بعض جگہ اسراف ہوتا ہے، تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ یہ کتاب آپ ضرور پڑھیے گا۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ یہ جدید دور میں انٹرنیٹ کنیکشن دینے یا بیچنے کی کیا شرعی حیثیت ہے، یعنی ہم یہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، گناہ اور برائی کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ تو بس یہ سمجھ لیں کہ اصول کہ اگر کوئی کام ایسا ہے کہ اس کو آپ پازیٹیو یوز بھی کر سکتے ہیں، مثبت اور اچھے کام میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کا نیگیٹو یوز بھی ہے، برے کاموں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ 100% یہ کوئی برائی ہے۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جیسے انٹرنیٹ صحیح بھی استعمال ہوتا ہے، غلط بھی ہوتا ہے، آپ اس کو بالکل بیچ سکتے ہیں، آپ کنیکشن دے سکتے ہیں، لیکن آیت کے دوسرے حصے کو ذہن میں رکھیے گا کہ آپ نے برائی میں کوئی تعاون نہیں کرنا۔ آپ کا ارادہ یہ ہرگز نہ ہو کہ یہ اس میں گندی چیزیں دیکھے، برائی دیکھے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھتا بھی ہے کوئی ویب سائٹس کے لنک وغیرہ مجھے دے دو، کیونکہ بعض اوقات جو کنیکشن دیتے ہیں وہ بچوں کو ایسی ایسی جگہوں کے بارے میں بتا دیتے ہیں کہ وہاں تمہیں فلاں لٹریچر ملے گا، فلاں پکچرز ملیں گی، فلاں وہاں پر ویڈیوز مل جائیں گی۔ اس طرح کے اگر آپ کام کریں گے تو پھر تو آپ قابل گرفت ہیں۔ آپ کا کام ہے کنیکشن دینا، کون کہاں یوز کر رہا ہے، کیسے یوز کر رہا ہے، آپ سے بروز قیامت بالکل نہیں پوچھا جائے گا۔ جتنے یہ دینی چینل چل رہے ہیں یہ سب بھی تو انٹرنیٹ کے برکت سے تو چل رہے ہیں۔ کیبل آپ لگاتے ہیں، پھر یوٹیوب وغیرہ پر سوشل میڈیا پر جو پروگرامز چلتے ہیں اس کو انٹرنیٹ کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے، تو اس کا پازیٹیو یوز بھی تو ہے۔ اس طرح اسٹڈی کرتے ہیں بچے، ریسرچ کرتے ہیں بہت زیادہ، یہ سب اس میں معاون ہیں۔ تو آپ بس اسی قصد و ارادے کے ساتھ دیں، برائی کا ارادہ نہ ہو، برائی میں تعاون کا ارادہ نہ ہو، نہ براہ راست کسی برائی کی طرف نشاندہی کریں، پھر آپ کے لیے شرعاً بالکل صحیح ہوگا۔ ایک بھائی نے کہا کہ میری والدہ کے پاس 25 سال پہلے 20 تولہ سونا تھا، پھر آگے جا کے اس میں سے 10 تولہ ہم نے بیچ دیا، اب وہ 10 تولہ ابھی بھی باقی ہے۔ اب اس کی جب ہم زکوٰۃ نکالیں گے تو 25 سال پہلے والی قیمت لگائیں گے یا کرنٹ ویلیو دیکھی جائے گی؟ دیکھیں جب بھی آپ کوئی زکوٰۃ وغیرہ نکالیں نا تو جو ماضی کو بھول جائیں، کرنٹ ویلیو کو دیکھیں۔ آپ 10 تولہ سونے کا ریٹ معلوم کریں 2-4 سنار سے کہ اگر میں یہ بیچنا چاہوں تو کتنے کا بکے گا، وہ جو ریٹ بتائیں۔ ایک تو ہوتا ہے انٹرنیشنل لیول پہ ریٹ چل رہے ہوتے ہیں، روزانہ ٹی وی پر بھی آتے ہیں، لیکن جب آپ معلوم کریں گے تو یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے سونے میں کھوٹ زیادہ ہوتا ہے، کیرٹس کا بھی فرق ہوتا ہے، 18 کیرٹ ہے، 20 ہے، 24 کیرٹ ہے، اس کی وجہ سے قیمت میں فرق آ سکتا ہے۔ تو اپنے وہ سونے کو دکھا کر اور اس کی موجودہ قیمت لگوا لیں، اس کے اوپر زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی کو قرض دیا تھا، اب وہ بیچارہ تنگ دست ہو گیا، ہمیں لوٹا نہیں سکتا، ہمیں یقین ہے اب نہیں لوٹائے گا، تو کیا اس قرض میں ہم زکوٰۃ کی نیت کر لیں تاکہ ہماری زکوٰۃ ادا ہو جائے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ایسا نہیں ہو سکتا، میں جواب دیتا ہوں، لیکن ایک کالر میرے ساتھ ہیں، پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی مفتی صاحب میرے 3 کوسچن ہیں۔ جی پہلا کوسچن یہ ہے کہ جو زمین وغیرہ ہوتی ہے اس میں جو جس کے پاس قبضہ ہوتا ہے تو کیا وہی تقسیم کا اہل ہوگا، باقی مطلب جو ہے وہ اخراجات وغیرہ جو ہے وہ کس کے ذمہ ہوں گے؟ اس کے اخراجات؟ جی جی ٹھیک ہے، تقسیم کروانے کے یا کرنے کے جو اخراجات ہوتے ہیں وہ کس کے ذمہ ہوں گے؟ ٹھیک ہے جی۔ تو دوسرا کوسچن یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکا شادی مطلب نکاح کرتا ہے تو ابھی رخصتی نہیں ہوئی لیکن طلاق دے بیٹھتا ہے تو پھر دوبارہ اسی لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے
کہ مجھے علم دین سیکھنا ہے، تو اس کے لیے آپ کا نمبر جو ہے وہ نہیں ملتا، تو اس کا کیا حال ہے؟ میں بھی بتاتا ہوں آپ کو انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ شوہر نے بیوی سے کہا، لڑائی کے دوران دونوں کی لڑائی ہو رہی تھی، بیوی سے کہا تم میری طرف سے فارغ ہو جب تک میری ماں سے معافی نہ مانگ لو، طلاق کا کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کسی نے اپنے دوست سے کچھ دیر کے لیے بائک لی عاریتاً، وہ کسی نے اس سے گن پوائنٹ پہ چھین لی، اب دوست رقم کا تقاضا کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میرا نقصان پورا کرو، اس کا کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ جیسے مطلب بعض اوقات کچھ مہمان بلائے جان بھی بن جاتے ہیں، تو اب ان کو گھر سے بھگانے کے لیے کس طرح کیا جا سکتا ہے کہ سر میری کا رویہ اختیار کریں یا روکھا سوکھا، تو اس کا کیا شرعی حکم مطلب ہوگا؟ کیا کریں ان کو بھگانے کے لیے؟ مطلب سرد مہری کا رویہ رکھیں اور ان سے سیدھے منہ بات نہ کریں، بہت بعض اوقات کچھ مہمان بہت تنگ کرتے ہیں، اس سے مطلب اچھا چلیے بتاتا ہوں۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی مجھے میں نے لاسٹ ٹائم آپ سے جو گلے میں خون گر رہا تھا نا، ناک میں سے گلے میں ہاں خون گر بیٹا رہا تھا، تو ہاں نماز کے روزے کے مسائل جی پوچھے جی تھے، مجھے جی تو مجھ سے انہوں نے جن ڈاکٹر کو دکھایا نا، تو انہوں نے کہا اندر زخم ہو گئے، اور اس کا حل یہ ہے جیسے آپ پولیفیس وہ ناک میں بھر لیتی ہیں اپنے دونوں نوسٹرل میں، نتنوں میں ڈالتی ہیں، پھر سانس کے ذریعے انہوں نے کہا اس کو کھینچو گی نا آپ، تو جو اندر زخم ہے نا اس پہ وہ لگتا ہوا جائے گا، ٹھیک تو ہے۔ اس طرح سے وہ زخم ٹھیک ہوں گے، تو ان کو فرق تو ہو رہا ہے۔ لیکن مجھ سے وہ یہ پوچھ رہی ہیں کہ جیسے میں نماز پڑھتی ہوں مجھے اینی ٹائم اس کو لگا کے رکھنا ہے، کیونکہ اندرونی طور پہ ایسے ہی وہ زخم پہ مرہم لگ سکتا ہے، تو اب جیسے نماز پڑھتی ہے تو پولیفیس کی کڑواہٹ ان کو فیل ہوتی ہے اس میں، تو اچھا یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں مفتی صاحب۔ اور مجھ سے بھی کوئی اور ایک خاتون ہے، ان کو کسی نے یہ کہا ہے کہ جیسے انہوں نے قسم کھائی تھی، پھر قسم توڑ دی کیونکہ وہ قسم ان کو توڑنی تھی، مسئلہ ان کو پتا تھا، تو انہوں نے کفارے کے طور پہ 3 روزے رکھ لیے، تو ان کا یہ کفارہ صحیح ہو گیا؟ ٹھیک ہے۔ اور السلام علیکم۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے کچھ کال لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ جوابات کی طرف آئیں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ شاید لائن ڈراپ ہو گئی ہے، دوسری کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ بھی شاید ڈراپ ہو گئی، کوئی بات نہیں، اس طرف آ جاتے ہیں۔ ایک یہ جیسے بہن نے فرمایا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وارثوں میں سے کوئی ایک زمین پہ قبضہ کیے ہوتا ہے، جیسے بڑا بیٹا یا کوئی بیٹا ہے دوسرا، اور اب تقسیم کی باری آتی ہے، تو اس کے تقسیم کے جو اخراجات ہوں گے وہ کس کے ذمہ ہوں گے، کیونکہ قبضہ بھی اس نے کیا ہوا ہے۔ دیکھیں جو اخراجات ہوتے ہیں یہ باہم رضا بندی سے سب پہ ڈیوائیڈ ہوں گے، کسی ایک پر بوجھ نہیں ہوتا، اور اگر ایک نے قبضہ کر کے اس سے نفع حاصل کر رہا ہے، جبکہ والد صاحب کی مثلا زمین تھی، ان کا انتقال ہو گیا، تو یہ غلط تھا۔ یہ یاد رکھیں کہ اگر کاروبار تھا، جیسے والد صاحب کا انتقال ہوا، تو اب سارے وارث اس کاروبار میں شریک ہو جائیں گے، اگر وہ والد صاحب کا تھا تو، اور اس کے جتنا نفع ہوگا پھر وہ سب میں تقسیم ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر مکان والد صاحب نے کرائے پہ چڑھایا ہوا تھا اور ایک بیٹا اس کی دیکھ بھال کرتا تھا ساری، اور انتظام کرائے کا لینا دینا کرتا تھا، جیسے والد صاحب کا انتقال ہوگا اب وہ کرایہ تمام ورثاء کے اندر ان کے حصوں کے مطابق تقسیم ہوگا، جس کے 2 حصے ہیں اس کو ڈبل ملے گا، جس کا 1 حصہ ہے جیسے بہن ہوتی ہے اس کو سنگل ملے گا۔ اسی طرح اگر زمین سے آمدنی ہو رہی تھی تو پھر یہ سب کے اندر ڈیوائیڈ ہونی چاہیے، اور اگر نہیں تھی ویسے اس نے قبضہ کر رکھا تھا، جیسے ایک بھائی کے پاس ہی ہوتا ہے جیسے بعض اوقات، اور کوئی اس سے نفع کی صورت نہیں تھی، تو بہرحال اب جب اس کے اخراجات کا معاملہ ہوگا تو سب کو مل کر اس کو اخراجات کو آپس میں ڈیوائیڈ کرنا چاہیے۔ یہ کہ کہتے ہیں کہ کسی لڑکے کا نکاح ہو گیا تھا لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی اور اس نے طلاق دے دی، تو کیا دوبارہ اسی لڑکی سے نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں اس میں دیکھا جائے گا اگر تو ایک ساتھ 3 طلاقیں دی ہیں، جیسے معاذ اللہ یوں کہہ دیا میں نے تجھے 3 طلاقیں دیں، تو پھر تو تینوں نافذ ہو جائیں گی کیونکہ ایک ساتھ دی ہیں، اور اب ایسی صورت میں حلالہ کے بغیر اس لڑکی سے دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا، پہلے وہ کسی اور شخص سے نکاح کرے، پھر اس میں جسمانی تعلق قائم ہو، پھر وہ طلاق دے دے یا اس شخص کا انتقال ہو جائے، اس کی عدت گزارے گی، تب پہلے شوہر کے پاس یعنی اس لڑکے سے شادی ہو سکتی ہے، ورنہ اور کوئی صورت نہیں ہے۔ اور ایک ہے کہ بالترتیب 3 طلاقیں دیں، جیسے بعض اوقات اسٹامپ پیپر پہ لکھتے ہیں میں اس کو طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں، یہ زبانی کہہ دیا، تو جیسے ہی پہلی طلاق پڑے گی یہ لڑکی نکاح سے نکل جائے گی، کیونکہ ابھی رخصتی نہیں ہوئی، اور باقی 2 طلاقیں ضائع ہو جائیں گی۔
وہ پڑیں گی نہیں. جب پہلی سے وہ باہر ہو گئی تو اب اگر یہ دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہیں، اب حلالہ کی ضرورت نہیں ہے، اب یہ لڑکی سے دوبارہ نکاح کر سکتا ہے، لیکن اب یہ 2 طلاقوں کا مالک رہے گا، 1 طلاق پہلے ہو چکی ہے. دوسری صورت یہ ہے، یعنی تیسری صورت کہ 3 دی نہیں ہیں، 1 ہی دی ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں. 2 دی ہیں، اس میں بھی رجوع ہو سکتا ہے. اور ہم نے آپ کو بتا دیا 3 کے اندر 2 صورتیں تھیں اور بالترتیب دی، 1 دی تو شادی ہو سکتی ہے، 2 دی تو شادی ہو سکتی ہے، لیکن جتنی طلاقیں دیں وہ ہو گئیں، وہ دوبارہ لوٹ کر واپس نہیں آتی. ہاں جب حلالہ ہوتا ہے تو حلالہ کے بعد پھر دوبارہ حل جدید پیدا ہوتی ہے، یعنی عورت کا جدید طور پر حلال ہونا ثابت ہوتا ہے، لہذا شوہر دوبارہ 3 طلاقوں کا مالک ہو جاتا ہے. یہ مسئلہ 1-2 دفعہ سنیں گی تو انشاءاللہ بالکل ترتیب سے ذہن میں آئے گا. ایک یہ بہن نے فرمایا کہ میں علم دین سیکھنا چاہتی ہوں لیکن آپ کا نمبر نہیں ملتا. میں کنٹرول روم سے گزارش کرتا ہوں ان بہن کا اگر نمبر آپ کے پاس آ چکا ہے تو میرا نمبر ان کو دے دیجیے گا، یا آپ ہمارے آفیشیل پیج پہ چلے جائیں، انٹرنیٹ پہ مل جائے گا آپ کو، الفرقان اس کے نام سے ہے، یوٹیوب وغیرہ پہ اس پہ میرا، اور یہ فیس بک پر بھی ہے، اور اس پر میرا نمبر وغیرہ ہوتا ہے، وہاں سے آپ لے لیجئے. ایک یہ پہلے کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی مجھ سے میرا پہلا کوشچن ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کو کوئی چیز بیچی اور طے یہ پایا کہ جب آپ کے پاس پیسے ہوں تو اس چیز کی قیمت ادا کر دینا، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ ٹھیک ہے، ادھار بیچ دی. ہاں جی ادھار بیچ دی. ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی سابقہ زندگی کے روزے سال کے حساب سے رکھ رہا ہو، مثلا یہ کہ 2001 کے روزے وغیرہ، پھر اگر وہ یہ اس طرح نیت کر لے کہ یہ میرا سب سے پہلا روزہ ہے، تو اس صورت میں کیا حکم شرع ہوگا؟ ٹھیک ہے. اور اگر 92 کلومیٹر کی مسافت پر جاتے ہوئے راستے میں کسی کے گھر شام تک ٹھہرنے کا ارادہ ہو تو قصر نماز کا کیا حکم ہوگا؟ دوبارہ بولیں. کیا 92 کلومیٹر جانے کا ارادہ ہے اور بیچ میں رک گئے؟ ہاں جی، راستے میں کسی کے گھر شام تک ٹھہرنے کا ارادہ ہو تو قصر نماز کا کیا حکم ہوگا؟ اچھا ٹھیک ہے. جی لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ اگر نماز کے دوران منہ میں موجود خوراک کے ذرات حلق سے نیچے اتر جائیں اور چنے کی مقدار سے کم ہو لیکن حلق میں ذائقہ محسوس ہو جائے تو مثلا کھجور وغیرہ کا، تو اس صورت میں نماز کے فساد کا کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے. اور جی جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. میں عرض کرتا ہوں ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. ایک ٹانگ میری گھٹنے میں کوئی فرق ہے تو میں نماز کیسے پڑھوں؟ نماز سجدہ جو ہے نا اس میں کوئی فرق ہو جاتا ہے، اس میں جو ثواب ملتا ہے تو ثواب میں فرق پڑتا ہے؟ نیچے سجدہ یعنی آپ کے گھٹنے میں درد وغیرہ تو آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں کرسی پہ یا زمین پر اس طرح؟ کرسی پہ پڑھ رہا ہوں. کرسی پڑھتے ہیں تو آپ پوچھ رہے ہیں کہ ثواب میں کمی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جی جی ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں. میں عرض کرتا ہوں. ایک یہ پوچھا تھا کہ شوہر نے بیوی کو یوں کہا، جھگڑا ہو رہا تھا کہ تم میری طرف سے فارغ ہو جب تک ماں سے معافی نہ مانگ لو، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یہ کنڈیشنل طلاق ہے، یعنی طلاق معلق کہتے ہیں اس کو، معلق کر دیا کہ ماں سے معافی نہ مانگو تو تم میری طرف سے فارغ ہو. الفاظ ایسے کہیں جب تک ماں سے، تم میری طرف سے فارغ ہو جب تک ماں سے معافی نہ مانگو، یعنی مراد یہ ہے کہ ماں سے معافی مانگ لو گی تو پھر فارغ نہیں ہوگی ورنہ ہو جاؤ گی. تو لہٰذا عورت اگر ماں سے معافی مانگ لیتی ہیں تو ٹھیک، اگر نہیں مانگتی اور شوہر نے کوئی خاص لمٹ وغیرہ مقرر، ویسے آپ نے تو ذکر نہیں کیا، اگر عورت انکار کر دیتی ہے بالکل، یا کوئی خاص لمٹ مقرر کی تھی کہ 1 مہینے کے اندر اندر معافی مانگ لو، 10 دن کے اندر، اور عورت نہیں مانگتی تو طلاق واقع ہو جائے گی. اور اگر فرض کر لیں کوئی لمٹ ہی مقرر نہیں کی تھی، بس یہ کہا تھا کہ اگر میری ماں سے معافی نہ مانگو تو فارغ ہو، اور کوئی لمٹ مقرر نہیں کی ہے، تو پھر یہ پوری زندگی اس کا وقت ہے. جب تک عورت معافی نہ مانگے تو فراغت نہیں ہوگی. اگر مانگ لے گی، یعنی مانگ لے گی تو ٹھیک ہے، اگر پوری زندگی نہیں مانگی تو طلاق پڑے گی. یعنی پھر یہ جب مرے گی تو سمجھ لیں مطلقہ ہو کے فوت ہوگی، یا شوہر کا انتقال ہو جائے تو مطلقہ ہو جائے گی. اس لیے زندگی کے اندر اندر اس کو کرنا چاہیے. ایک یہ فرمایا کہ عاریتاً کسی کو موٹر سائیکل دی کہ بھئی چلو آپ یہ چلا لو، عاریتاً کہتے ہیں اس کو، وہ باہر لے کر گیا، گن پوائنٹ پہ موبائل وہ چھین لی موٹر سائیکل، اب جس نے دی تھی وہ مطالبہ کر رہا ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں سب سے پہلے ان چیزوں کے مسائل سیکھنے چاہیے، ان سب کی تعریفات، ان کی وضاحت، ان کے مسائل آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے تاکہ اس کے مطابق، اس کے تقاضے کے مطابق آپ عمل کر سکیں. ہم پہلے سیکھتے نہیں، پھر ہم شریعت کو نظر انداز کر کے کہتے ہیں جو میں فیصلہ کر رہا ہوں وہ ہونا چاہیے. تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ امانت کا مفہوم کیا ہے، عاریت کا کیا ہے، قرض کا کیا ہے، اسی طرح مداربت ہے، شرکت ہے، کرائے پر چیز کو لینا دینا جس کو اجارہ کہا جاتا ہے،
رہن کیا ہے، ان کو جانیں، یہ مالی معاملات کو بہت ضروری ہے۔ اب یاد رکھیں جب عاریتاً آپ کسی کو چیز دیتے ہیں تو یہ اس میں امانت کا ہی مفہوم ہوتا ہے، اور امانت کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی چیز امانتاً رکھی ہے اور اس کی ویسی ہی آپ نے حفاظت کی ہے جیسے اپنی چیز کی آپ حفاظت کرتے ہیں، اور آپ کے قصد و ارادے اور کسی بھی کوتاہی کے بغیر وہ چیز ضائع ہو جائے تو امین پر کوئی تاوان نہیں ہوتا۔ اب اگر سامنے والا لیتا ہے تو وہ غلط لے رہا ہے، بروز قیامت اس کو حساب دینا پڑے گا۔ اب چونکہ عاریت کے اندر وہی امانت والا مفہوم ہے، موٹر سائیکل دی تو یہ امانت تھی، اب وہ چلا رہا ہے آگے ڈاکو تو اپنی بھی اس کی چھین سکتی تھی، اس نے تو کوئی کوتاہی نہیں کی، لہٰذا یہ مانگ نہیں سکتا۔ بالکل مانگے گا تو گناہگار ہوگا۔ یہ پہلے اس کو مفہوم پتہ ہونا چاہیے تھا کہ امانت کو امانت اگر ضائع ہو جاتی ہے اور کوتاہی نہیں ہوتی تو آپ کا مانگنا جائز نہیں ہے۔ اب اگر مانگیں گے اور اس نے دے بھی دیا تو یہ آپ نے ناحق کسی کے سے زبردستی کوئی چیز لی ہے، بروز قیامت اس کا حساب دینا ہوگا۔ ہاں یہ شخص اپنی خوشی سے اپنی مرضی سے وہ نہیں مطالبہ کر رہا، تحفتاً گفٹ کچھ دے دے تو الگ بات ہے، لیکن اس کا بدلے کا قصد و ارادہ نہ کرے، کیونکہ وہ بدلہ اس پہ بنتا ہی نہیں ہے، تاوان ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، جرمانہ اس پہ کوئی عائد نہیں ہوتا۔ تو یہ امید ہے کہ آپ یہ مسئلہ سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ بعض مہمان ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آ کے گھر میں جم جاتے ہیں یا مطلب ایک وقت ضائع کرتے ہیں دیگر معاملات، تو کیا ان کو دور کرنے کے لیے ہم کو رویہ وغیرہ اپنا خراب کر لیں، روڈلی بات کریں تاکہ وہ سمجھ جائیں کہ ہم لائک نہیں کر رہے تو وہ چلے جائیں؟ کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اگر تو مہمان میں کوئی شرعی قباحت ہو پھر تو اس قسم کا رویہ اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شرعی قباحت کیا ہو سکتی ہے؟ اس کے عقیدے میں خرابی ہے، یا فاسق و فاجر آپ کے گھر میں آتے ہیں تو پھر وہ ٹی وی چلا لیتے ہیں، اس میں خراب قسم کی چیزیں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کے بچے بھی اس میں انوالو ہو جاتے ہیں۔ بعض مہمان گالیاں بہت زیادہ بکتے ہیں، وہ آپ کے گھر میں آ کے بھی گندی گالیاں بکنا شروع کر دیتے ہیں، اور ویسے ہی بے نمازی بھی ہوتے ہیں بعض، آ کے وہ آپ کو بھی بچوں کو بھی نماز نہیں پڑھنے دیتے، ارے بھائی گیم کھیل لو بعد میں نماز پڑھ دینا۔ اس قسم کے اگر ہیں، یا پھر وہ بعض فتنہ انگیز ہوتے ہیں، آتے ہیں تو لگائی بجھائی کرتے ہیں اور دل پھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ساس کو بہو سے، بہو کو ساس سے، نندوں کو بھابھی سے، بھابھی کو نندوں سے لڑواتے ہیں، میاں بیوی کے اندر وہ ایسے وائرسز انجیکٹ کر کے چلے جاتے ہیں کہ جب ان کے مبارک قدم واپس جاتے ہیں یہاں پھڈا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے تو بالکل آپ کر سکتے ہیں کہ ان کو دور کریں، لیکن اگر ان چیزوں میں سے کچھ نہیں ہے، وہ اچھے ہیں، نیک ہے، پرہیزگار ہیں، یا نیک پرہیزگار نہیں ہے لیکن بے ضرر ہیں، تو پھر ایسا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، پھر مثبت رویہ رکھیں۔ مہمان آتا ہے گھر میں تو برکت لے کر آتا ہے اور اپنے نصیب کا کھاتا ہے اور ثواب ہمیں ملتا ہے، تو پھر یہ رویہ ٹھیک نہیں۔ تو یہ دیکھ لیں کہ کیا کوئی شرعی قباحت ہے، پھر تو شریعت آپ کو اجازت دے گی، اگر نہیں ہے تو پھر نہیں کرنا چاہیے۔ ایک مختصر سا بریک لے لیتے ہیں، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہن نے کویسچن کیا کہ کسی کو گلے میں انفیکشن ہے، ڈاکٹر نے ایسی دوا دی ہے وہ ناک میں لگا کر رکھنی ہوتی ہے اور اس کے اثرات گلے تک پہنچتے ہیں، انفیکشن کو ٹھیک کرنے کے لیے کرواہٹ اس میں محسوس ہوتی ہے۔ اب حالت نماز میں کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں اگر تو ناک میں لگانا وہ انتہائی ضروری ہے، ڈاکٹر نے مستقل بنیادوں پر کہا ہے، ورنہ وہ جیسے آپ نے بلیڈنگ کا فرمایا تھا، تو ایسی صورت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ناک میں لگے رہیں، چاہے حلق میں اس کا ذائقہ محسوس ہو رہا ہو، نماز کنٹینیو رکھیں، انشاءاللہ نماز ہو جائے گی۔ ایک انہوں نے کہا کہ کسی نے قسم توڑ دی تو اور کفارے میں 3 روزے رکھ لیے تو کفارہ ادا ہو گیا یا نہیں؟ دیکھیں اس طرح فوری طور پہ 3 روزوں سے کفارہ ادا نہیں ہوگا، پہلے 3 چیزوں میں سے کوئی ایک کام پر اگر قدرت حاصل ہے تو اسے کرنا ہوگا۔ غلام آزاد کرنا، یا 10 مساکین کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانا 2 ٹائم، جو صبح ہوں وہی شام کو ہوں، یا ایک صدقہ فطر کی مقدار جو ہے نا، یعنی 10 صدقہ فطر کی مقدار سمجھ لیں 2 ٹائم کے کھانے کے برابر بنتی ہے، تو 10 صدقہ فطر کی مقدار صدقہ کر دیں۔ یا تیسرا ہے 10 مساکین کو اوسط درجے کا کپڑا پہنانا۔ اگر ان پر قدرت حاصل نہ ہو تو پھر 3 روزوں کے ذریعے کفارہ ادا ہوتا ہے، لیکن اگر ان پہ قدرت حاصل ہے، پیسے بچانے کے لیے روزے رکھ لیے، کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کسی نے کسی کو کوئی چیز ادھار بیچی تو کیا شرعاً جائز ہے؟ یہ بالکل جائز ہے، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ پیسے کی مقدار متعین کریں گے اور مدت کا تعین کریں گے، کتنے عرصے بعد یہ پیسہ ملے گا۔ مثلا یہ میں نے گلاس بیچا تو یہ میں آپ کو 100 روپے میں بیچتا ہوں، آپ ادھار چلیں بعد میں دے دیجیے گا، لیکن مدت مقرر کریں، 10 دن بعد، 1 مہینے بعد، 2 مہینے بعد، مدت مجہول رکھی تو یہ غلط ہوگا، یہ بیع فاسد ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو مدت مجہول نہیں ہونی چاہیے، یعنی کوئی ایسا کام نہ کریں جو بعد میں جھگڑے کا سبب بنے۔
اگر میں نے کہا یہ میں خریدتا ہوں، پیسے میں دے دوں گا، کب دوں گا یہ مقرر نہیں ہوا، آپ جب مطالبہ کرتے ہیں میں جواب میں کہتا ہوں کہ اس مدت کوئی مقرر ہوئی تھی دے دیں گے، تو لازم بات ہے جھگڑا بڑھے گا، اس لیے مدت ضرور مخصوص ہونی چاہیے۔ ادھار بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی سابقہ زندگی کے روزے رکھ رہا تھا اور سال کے حساب سے 2019 کے روزے اس طرح، لیکن پھر اس نے چھوڑ دیا، بس اس طرح نیت شروع کر دی جو سب سے پہلے روزہ میرا قضا ہوا میں وہ رکھ رہا ہوں، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ایسا کر سکتے ہیں۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ کسی نے شہر کی حدود سے باہر نکلے اور 92 کلومیٹرز دور جانے کا ارادہ ہے، لیکن درمیان میں وہ کسی کے ہاں رکیں گے اور صبح سے لے کے شام تک وہاں قیام کریں گے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اگر تو قیام اس طریقے سے ہے کہ پوری رات بھی وہاں رکنا ہے، جس کو باقاعدہ ٹھہرنا سمجھتے ہیں عرف عام میں، تو پھر تو یہ شہر کی حدود سے نکل کر لگاتار 92 کلومیٹرز دور جانے کا ارادہ ثابت نہیں ہوا، بلکہ آپ بیچ میں رک گئے، فرض کر لیں 45 کلومیٹر پر رکے پھر آگے جا رہے ہیں، تو گھر سے جو آپ ارادہ کر کے نکلیں وہ 45 کلومیٹر کا کہلائے گا، 92 کلومیٹرز کا نہیں کہلائے گا، اور جب وہ مدت مسافت سے کم ہے تو نماز پوری پڑھنی پڑے گی، قصر نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اسٹے تھوڑا بہت ہے، 1 آدھ گھنٹے کا ہے، جس کو عرف عام میں باقاعدہ رکنا یا ٹھہرنا نہیں کہتے، ایسے تو جو لانگ روٹ پہ بسیں جاتی ہیں وہ بعض اوقات پیٹرول بھروانے کے لیے رک جاتی ہیں، یا ٹیوننگ وغیرہ کروا رہی ہیں، یا پنچر ہو گیا تو 1-2 گھنٹے 3 گھنٹے ٹھہر گئیں، یا مطلب کھانے کے لیے رکتی ہیں لانگ روٹ کی جو ہوتی ہیں بعض اوقات، تو یہ رکنا ویسا نہیں کہلاتا۔ تو یہ ضرور دیکھ لیں کہ عرف عام میں کیا واقعی وہ رکنا کہلائے گا، اور یہ اکثر ایسی ہوتا ہے کہ جب آپ وہاں جا کے ٹھہر کر رات بھی وہاں گزارتے ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے 1 آدھ گھنٹے کے لیے بیچ میں اسٹے کر لیا تو پھر یہ رکاوٹ نہیں کہلائے گی، پھر آپ کنٹینیوسلی گویا کہ 92 کلومیٹرز دور جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، ایسی صورت میں قصر نماز پڑھی جائے گی۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات انسان جیسے کھجور وغیرہ کھائی ہے، اب نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ ہے تو باریک ذرہ لیکن حلق میں مٹھاس محسوس ہو گئی، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں ایک ہوتا ہے باقاعدہ کسی چیز کا جسم، اور ایک ہوتا ہے صرف اس کا ذائقہ۔ اگر تو جسم بھی موجود ہے پھر تو ذائقے کی وجہ سے نماز کے فساد کا حکم ہوگا، چاہے وہ ذرہ چھوٹا کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک ہوتا ہے جیسے آپ نے چائے پی، اب اس کی صرف مٹھاس منہ میں باقی ہے، تھوڑی سی حلق میں محسوس ہو رہی ہے، ذات تو ختم ہو گئی، مٹھاس اس کی صفت ایک باقی ہے، اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ لیکن اگر باقاعدہ ایک وجود ہے اور آپ نے اس کو مطلب محسوس کر رہے ہیں زبان پر اور اتر رہا ہے تو ذائقہ محسوس ہو رہا ہے، تو یہ نماز میں کھانے پینے کے حکم میں آئے گا، ایک ادب کے خلاف ہے اور اس میں نماز کے فساد کا حکم ہوگا۔ تو یہ ضرور دیکھ لیں کہ اس کا جسم موجود ہے یا صرف خالی مٹھاس ہے، اگر صرف مٹھاس ہے تو نماز ہو گئی، ورنہ فساد کا حکم ہوگا اس پر۔ ایک انہوں نے کہا بھائی نے کہ ان کے تکلیف ہے تو یہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، تو کیا ان کو ویسا ہی ثواب ملے گا جس سے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کو ثواب ملتا ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ملے گا۔ جب عذر کے سبب، واقعی صحیح شرعی عذر کے سبب انسان نماز پڑھتا ہے بیٹھ کر یا لیٹ کر بھی پڑھتا ہے، بعض اوقات مریض ہوتے ہیں تو مکمل ان کو ثواب ملتا ہے۔ لیکن میری آپ سب سے گزارش ہے کہ جو کرسیوں پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، جو زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، کہ آپ خود یہ فیصلہ نہ کریں کہ اس بیماری میں یا اس معاملے میں میں بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہوں۔ بعض اوقات لوگ بڑی مسٹیک کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے شرعاً بیٹھ کے نماز پڑھنا جائز نہیں ہوتا، لیکن چھوٹے چھوٹے بیماریوں کی وجہ سے بیٹھ کے شروع کر دیتے ہیں۔ اگر آپ فرائض یا واجبات بیٹھ کے پڑھیں گے تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ اپنے مسئلے کو، اپنی تکلیف کو کسی اچھے مفتی صاحب کے سامنے ذکر کریں اور ان سے اجازت لے کر پھر اس طرح کی رخصت اختیار کریں، تو پھر بیسٹ ہے، ورنہ پھر آپ گناہگار بھی ہو سکتے ہیں اور آپ کی عبادات ضائع بھی ہو سکتی ہیں۔ ایک جو کویسچن تھا وہ بیچ میں رہ گیا تھا، کسی کو ہم نے قرض دیا، اب اس سے ملنے کی امید نہیں، تو جتنی رقم دی ہے اس میں زکوٰۃ کی نیت کر لیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ زکوٰۃ کی درست ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ یا تو آپ نے زکوٰۃ کا مال علیحدہ کر کے رکھ دیا ہو، جیسے زیڈ اکاؤنٹ بعض لوگ کہتے ہیں، اس میں ڈال دیتے ہیں، اب جو لوگ آتے رہتے ہیں اس میں سے نکال کے دیتے رہتے ہیں۔ تو اگر آپ نے الگ کرتے ہوئے زکوٰۃ کی نیت کر لی تھی، اب چاہے دیتے ہوئے نیت ہو یا نہ ہو، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ دیتے ہوئے زکوٰۃ کی نیت ہونی چاہیے، جیسے آپ کسی کو دے رہے ہیں زکوٰۃ کی آپ نے کر لی۔ تیسرا یہ کہ نہ زیڈ علیحدہ کرتے ہوئے تھا نہ دیتے ہوئے تھا، آپ نے دے دی، پھر سوچا یار زکوٰۃ کی نیت کیوں نہ کر لی، تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ مال اس غریب کے پاس ابھی موجود ہو، اس نے جدا نہ کیا ہو، خرچ نہ کر لیا ہو۔ جیسے آپ نے فقیر کو دیا، وہ چلا گیا، آپ نے کہا یار زکوٰۃ کی نیت کر لیتا اچھا تھا، تو کر لیں۔ اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ ابھی اس نے خرچ نہیں کیا ہوگا، اب بھی آپ کر سکتے ہیں۔
ایسے ہی بعض اوقات ہم وکیل بنا دیتے ہیں اداروں کو یا کسی شخصیت کو کہ بھی میری زکوٰۃ ادا کر لینا، تو آپ نے ان کو فرض کر لیں ویسی دے دیا اور پھر کہہ دیا زکوٰۃ کی نیت سے دے دینا، دیتے ہوئے نیت نہیں تھی لیکن بعد میں کہہ دیا، تو جب وہ دے گا تب زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، یعنی یہ بھی نیت آپ کی ویلڈ ہوگی۔ اب جو آپ نے قرض دیا ہے اس میں یہ دیکھیں کوئی بھی صورت نہیں ہے، تو قرض دیا تھا آپ نے، اب اس میں زکوٰۃ کی اب آپ نیت کر لیں، پیسہ تو ہے ہی نہیں اس کے پاس، نہ وہ وکیل ہے، یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اب اس میں طریقہ یہ ہے، فرض کر لیں میں نے 1 لاکھ روپے دیا ہوا ہے، اب ملنے کی امید نہیں، میں چاہتا ہوں 1 لاکھ زکوٰۃ میں شامل ہو جائے۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ میں 1 لاکھ زکوٰۃ کا لے کر اور پہلے اشارتاً کنایتاً اس کو سمجھا دوں اور میں کہوں یہ میں آپ کو 1 لاکھ روپے زکوٰۃ کے دے رہا ہوں، اور اگر زکوٰۃ کے دینے کے اندر آپ کو سمجھا لگے کہ اس کی عزت نفس مجروح ہوگی تو آپ تحفہ اور گفٹ کہہ کے بھی دے سکتے ہیں کہ میں تمہیں تحفہ دے رہا ہوں، تم یہ رکھو اور پھر قرض کے جو میرا قرض تھا مجھے لوٹا دو۔ اب آپ نے جب یہ دی صراحتاً کہہ دیں زکوٰۃ ہے، یا وہ اس کی عزت نفس کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ نے تحفہ یا عیدی کر کے دیا، یہ آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اب وہ آپ کو واپس کر دے، آپ کا قرض زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی، قرض بھی ختم ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ حیلہ شرعی آپ کر سکتے ہیں، اس میں فائدہ ہوگا۔ ایک انہوں نے کہا کہ یہ جو بعض اوقات فائن کی رقم ہم جمع کر لیتے ہیں، مالی جرمانہ جس کو کہتے ہیں، جیسے سکولز وغیرہ میں بچوں سے لیا جاتا ہے، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ شرعاً یہ صحیح نہیں ہوتا، مالی جرمانہ منسوخ ہو چکا ہے اور منسوخ پہ عمل کرنا حرام ہوتا ہے۔ اس کے اور متبادل طریقے ہو سکتے ہیں، وہ بھی میں نے اپنے پروگرام میں بتائے ہوئے ہیں۔ بہرحال یہی کہتے ہیں کہ فائن کی رقم اگر ہم نے لے لی تھی، اب مسئلہ پتہ چلا تو اس کو کیسے واپس کیا جائے جبکہ پتہ ہی نہ ہو کس بچے نے یا کس نے کیا کیا دیا تھا۔ دیکھیں ایسی صورت میں جب کہ آپ نے غلط طریقے سے مال حاصل کیا ہو اور اس کے مالک کا پتہ نہ ہو، یا مالک غائب ہو گیا یا مر گیا، اس کے ورثاء بھی نہیں ہیں، تو اس نامعلوم مالک کی طرف سے اس کو صدقہ کرنا واجب ہوتا ہے۔ اب آپ اس کو صدقہ کر دیں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کریں اور امید رکھیں اللہ تعالیٰ بروز قیامت انشاءاللہ اس مظلوم کو آپ سے راضی کر دے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جو آپ نے ان کا پیسہ لیا تھا اس کے بدلے میں آپ کی نیکیاں نکلیں، کیونکہ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے اس کو صدقہ کر دیا ہے اور توبہ بھی کر لی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے گا۔ ایک بہن نے کہا کہ کیا ایک شخص ایک ہی وقت میں 2 قرآن شروع کر سکتا ہے؟ وہ اس طرح مثال کے طور پہ ہمارے گھر میں سپارے رکھے ہوئے ہیں، سسرال میں بھی ہیں، تو جب وہاں ہیں تو وہاں سے پہلا سپارہ شروع کر دیا، پہلا دوسرا تیسرا، ادھر آئے تو ادھر ایک پہلا دوسرا تیسرا شروع کر دیا۔ اور ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان چونکہ آ رہا ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ ہم قرآن پڑھیں ثواب ملے گا، تو 2 قرآن ایک ساتھ شروع کر سکتے ہیں، یا ایک پورا ختم ہو جائے پھر دوسرا قرآن شروع کریں۔ بالکل آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے، آپ 10 قرآن ایک ساتھ شروع کر دیں۔ بہتر یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا ذہن ہے، یہ اس کو میں لائک نہیں کرتا ہوں کہ جی رمضان آ گیا تو حصول ثواب کے لیے تیز قرآن پڑھیں، نہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کیا فرما رہا ہے، بس پڑھنا ہے، ثواب حاصل ہو جائے۔ ثواب اچھی چیز ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن جب آپ ثواب ہی مقصود ہے تو کیوں نہ آپ اس کو اس طرح پڑھیں کہ آپ کو زیادہ ثواب مل جائے، چاہے مقدار کم ہو۔ آپ مقدار کی طرف توجہ کرتے ہیں، اس لیے ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ قرآن پاک ضرور پڑھیں، ترجمہ اور تفسیر سے پڑھیں۔ یوٹیوب پہ میری تفسیر ہے تدبر قرآن، اس کو آپ سنیں، ایپیسوڈ 1 سے سنیے تدبر قرآن، ایپیسوڈ 1 سے سنیں، اس میں جو ہم عبارت پڑھ رہے ہیں وہ دیکھیں، ترجمہ تفسیر وہ سنیں آپ آرام سے، اس میں بہت ثواب ہے کہ آپ کو قرآن سمجھ میں آئے گا آپ کا رب کیا فرما رہا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ پڑھیں بھی، مطلب جیسے آپ نے سن لیا آپ قرآن پڑھ بھی لیں۔ اب ہو سکتا ہے رمضان میں پورا قرآن نہ ہو، کوئی بات نہیں، لیکن آپ ترجمہ تفسیر سے پڑھ رہے ہیں، اس میں ترجمہ بھی ہے، تفسیر بھی ہے، اس میں سماعت بھی ہے، اس میں دیکھنا بھی ہے، اس میں آپ کو بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ اب ہم لوگ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہماری مثال ایسی ہے جیسے گورنمنٹ کی طرف سے لیٹر آئے نوکری کا اور ہم لیٹر کو پڑھیں ہی نہیں اور چوم چاٹ کے آنکھوں سے لگا کر رکھ دیں، یا کوئی آرڈرز وغیرہ آئیں اور ہم ان کی پرواہ نہ کریں، بس چومیں آنکھوں سے لگائیں، سر پہ رکھیں اور سائیڈ میں رکھ دیں، پڑھنے کی زحمت گوارہ نہ کریں، تو آپ ایسے شخص کو بے وقوفی کہیں گے۔ قرآن کے اندر یہ ہے کہ پڑھنے کا ثواب ہے، ان کے پڑھنے کا تو نہیں ہے، پڑھنے کا ثواب ہے، اس کا انکار نہیں، اس کو دیکھنے کا ثواب ہے، چھونے کا ثواب ہے۔ قرآن سمجھ میں آئے نہ آئے تب بھی آپ کو ثواب ملے گا، لیکن اس کے نزول کے مقاصد میں سے یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود للمتقین فرمائے، یہ باعث ہدایت ہے، ہدایت تب سمجھ میں آئے گی، تب حاصل ہوگی جب آپ کو سمجھ میں آئے گا، تو اس کو سمجھ کے پڑھیں۔ اب چونکہ پروگرام کے وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے، اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں، آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین سیکھنے، قرآن پاک کا فہم حاصل کرنے، حدیث کا فہم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔